جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ خدا کو پسند آتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے 10ویں باب کی 24ویں تا 35ویں آیات مقدسہ۔ پھر دوسرے دن وہ کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا، اور جب پطرس اندر آنے لگا تو یوں ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں پر گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اس سے اٹھا کر کہا، کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہی ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہتیرے لوگوں کو اکٹھا پایا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ کسی یہودی کو غیر سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا کیسا مکروہ امر ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اس لیے میں تمہارے بلانے پر بے تامل چلا آیا ہوں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ تم نے مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے کہا کہ اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں نویں گھڑی کے قریب گھر میں دعا کر رہا تھا، اور دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا، اے کرنیلیس، تیری دعائیں سنی گئی ہیں اور تیرے صدقات خدا کے حضور یاد ہوئے ہیں، پس یافا میں کسی کو بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے یہاں بلا، وہ سمندر کے کنارے شمعون دبا کے گھر میں مہمان ہے۔ سو اسی دم میں نے آدمی بھیجے، تو نے خوب کیا ہے کہ آ گیا ہے۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ وہ سب کچھ سنے جس کا خداوند نے تجھے حکم دیا ہے۔ تب پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ اب تو میں تیقن سے جان گیا کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اسے پسند آتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 41 جماعتی جواب۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ جماعتی جواب۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں؟ جماعتی جواب۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں یہ یاد کرتا ہوں اور اپنے میں اپنی جان کو ڈیلتا ہوں کہ میں گروہ کے ہمراہ چلتا اور ان کو خدا کے گھر لے جاتا تھا، خوشی کی آواز سے حمد گاتا ہوا اجتماع جشن کے ساتھ۔ جماعتی جواب۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ آمین۔ نجات جو ہمارے لیے مخصوص کی گئی تھی ظاہر ہوئی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام کا 1 باب 2 سے 3 آیات مقدسہ۔ ان ایام کے آخر میں ہم ہی سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے تمام چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم کو خلق کیا۔ یہ اس کے کلام کا پرتو اور اس کی ماہیت کا عین نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔ یہ گناہوں کی تطہیر کر کے عالم بالا پر حشمت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب 24ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف ددمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اسے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے
اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔